السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ہم دو ہستیاں جنہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے، دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کے علاقوں کو دیکھا ہے کہ گجراتی جہاں بھی گیا، دنیا کے جس علاقے میں گیا، جس خطے میں گیا، جس کنٹری میں گیا، سب سے پہلے وہاں انہوں نے مکاتب کا نظام قائم کیا، مساجدوں کو بنایا، مساجد بنوائے اور اپنی نسلوں کو وہاں آباد کیا، دینداری کے ساتھ جہاں بھی گئے وہاں مساجد بنائی، مکاتب کا نظام قائم کیا، مدارس قائم کیے۔ کیوں؟ کہ نسلوں کو باقی رکھنا تھا۔ امریکہ میں گئے، انگلینڈ میں گئے، کینیڈا میں گئے، افریقہ کے کسی بھی ملک میں گئے، زامبیا، زمبابوے، جہاں بھی گئے وہاں مکاتب کا نظام قائم کیا، مساجد کو بنوائے، مدارس بنائے۔ یہی کام ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم جس خطے میں، جس علاقے میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں تو وہاں کے اطراف کا ماحول مزین ہونا چاہیے، دینداری سے لوگوں کو اللہ سے جوڑے، مسجدوں سے جوڑے، لوگوں میں دینداری پھیلائے، بجائے اس کے کہ ہم موبائل میں اسی طرح ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ہمارا وقت ضائع کریں، ضیاء وقت سے بچیں۔ اللہ نے ایک خدمت کرنے کا زبردست موقع دیا ہے۔ آپ مکاتب میں ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، یا کسی مسجد کے امام ہیں، یا کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، تو لایعنی باتوں سے بچیں، ادھر ادھر کی باتوں سے ہمیشہ بچیں، لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کو دین سمجھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا اسی کام کی۔ بیک وقت بہت سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ دنیا کو روشناس کرانا تھا، حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پوری دنیا کو اللہ سے، اللہ کے احکامات، اللہ کے لائے ہوئے دین سے روشناس کرایا۔ یہی مشن ہمارا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے کے بہت سارے علماء کرام ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کا مشن یہی ہوئے، جہاں بھی پڑھا رہے وہاں لایعنی باتوں سے بچیں، موبائل اور اسی طرح گھومنے پھرنے کے بجائے محنت کریں، پورے علاقے پر محنت کریں، محلوں کو جانچے پرکھیں کہ کون بے نمازی، کون دینداری سے دور ہے۔ آج ارتداد پھیل رہا ہے۔ ہمارے پرکھوں نے یہی کام کیا تھا کہ مساجد کو آباد کیا تھا، مساجد کو آباد کیا تھا، مکاتب کا نظام قائم کیا تھا۔ یہی ہم کو کرنا ہے۔ سنیے، واقعی کچھ علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے رہنے والے جہاں بھی گئے ہیں، دنیا کے جس ملک میں گئے ہیں، وہ تین چیزیں ساتھ میں لے کر گئے ہیں۔ ایک مسجد،
ایک مدرسہ مکتب اور ایک سموسہ. اب آپ سمجھ جاؤں گے کہ میں کون سے علاقے کی بات کر رہا ہوں. اور ایک اور چیز بتا دوں, کڑی کھچڑی. وہ اگر چاند سے بھی جائے گا گجراتی تو انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں لے کر جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, رشک آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. شاید یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انڈیا کے کسی علاقے میں اتنے انبیاء علیہ السلام کی قبریں نہیں ہیں جتنے نبیوں کی قبریں گجرات میں ہیں. بہت بڑے علماء کی تحقیق ہے یہ. ہمارے مخدوم مرشد گجرات کے نہیں, ہند پاک کے اور دنیا کے بہت بڑے عالم, اللہ کے ولی کامل حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ان کی مجلس میں میں نے ذکر کی یہ بات ایک محبت کے حوالے سے کہ حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری کی چیخ نکل گئی, برداشت نہیں کر سکے, عجیب کیفیت ہو گئی. اور بھی فرمایا وہی مولانا آپ نے کہا کیا فرما رہے؟ میں نے کہا حضرت حوالہ دے رہا ہوں, فلاں محقق نے تحقیق کی ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں انبیاء علیہ السلام کی اتنی قبریں نہیں ہیں, اتنی مدفون نہیں ہیں جتنے کہ گجرات میں. شاید یہ ان کا اثر ہے. تو کہاں گجرات میں؟ پورے گجرات میں پھیلے ہوئے ہیں, پورے گجرات میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت وہ نہیں ہے, پہچانی نہیں جاتی. لیکن ہمارے بزرگوں نے قلمی کتابوں کو پڑھا, مینuscripts کو پڑھا, تحقیقات کی, بہت پرانی چیزوں کو سنبھالا. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور محقق ہیں مولانا نور الحسن راشد کاندلوی, کاندلے کے خاندان کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے سب کتاب لکھی ہے. پتہ نہیں جس کی اولاد ہیں آپ, کس کے خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, کیا ہے. میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, تعریف اللہ کی. بچوں کو ٹائم نہیں ہے, صرف کمائی کمائی کمائی. بیوی کی جاب, خامن کی جاب, بیوی کی جاب, خامن کی جاب, ڈبل جاب, چھٹی کے دن کی جاب. صرف ایک قوم ہے انڈیا سے, گجراتی, گجرات کاٹھیاواڑ. اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے. یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, ان کی اولادیں ضائع نہیں ہوئیں. سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئی, پٹھانوں کی نسلیں برباد ہوئی. آسٹریلیا میں ہزاروں گھر پٹھانوں کے اسلام چھوڑ گئے تو ان کے ماں باپ نے اسلام نہ بتایا, نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا. بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں, پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں, سندھیوں کے پٹھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں. اگر نہیں ختم ہوئے تو گجراتی کہ وہ غریب بھی انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی, پھر ساتھ مدرسہ بنایا, پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے. تو ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ ہیں. یہ تمہارا دیش ہے, یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو, یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو. اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو. اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو, چندے کرو, اور دیانتداری کے ساتھ سوچو گے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا, مدرسے بھی دے گا, اسکول بھی دے گا. ارادے کرو گے تو اللہ نظام چلائے گا. پھر اپنے گھر کو اسکول بناؤ, گھر کو مدرسہ بناؤ, اپنے بچوں کو ٹائم دو, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دو, ایثار محبت. اگر گھر کو آباد کرنا تو میری ایک نصیحت, ایک میری نہیں میرے نبی کی ہے, میری زبان استعمال ہو, میری زبان. آپ نے کہا معاذ, تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. الا انبئک بملاک ھذا کلہ, قال ما هو یا رسول اللہ, فاہوى باصبعہ. تو آپ نے کہا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, کہ کیا, کف ھذا, یا کہا امسک ھذا, کہ معاذ یہ زبان جو مرد گھر آباد کرنا چاہے, زبان